محترم جناب عارف احمد زید صاحب، ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر فار مائنز اینڈ منرلز خیبر پختونخوا، محترم عصمت لحاظ کا کافل صاحبہ، زمون پسٹیج باندے گران اور مشر ملما حاجی ظفر خان، ادین علاوہ چکم زمون نور کلیگ دی میڈیا پرسن اور د سکولونو نا راغلی ټولو ته السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ چارسدہ کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر 8 مارچ جو کہ دنیا بھر میں عورتوں کے حوالے سے جدوجہد کی علامت ہے اور اسے عورتوں کے عالمی تحریکوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے کہ تقریب میں شرکت کی۔ 8 مارچ جو کہ انٹرنیشنل وومن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ 8 مارچ 1907 کو نیو یارک کی لباس سازی کی صنعت سے وابستہ سینکڑوں کارکن عورتوں نے مردوں کے مساوی حقوق اور بہتر حالت کار کے لیے مظاہرہ کیا تھا۔ پولیس نے ان عورتوں پہ لاٹھی چارج کیا، کئی عورتوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ 8 مارچ 1908 کو نیو یارک ہل میں سوئی سازی کی صنعت کی کارکن عورتوں نے ووٹ کی حق اور بچوں کی جبری مشقت کے خاتمے کے لیے مظاہرہ کیا تھا۔ عورتوں کی جلوس بھی پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ان زخمی عورتوں کو پولیس نے پھر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ اسی طرح 1910 میں معروف سماجی کارکن نے ایک بین الاقوامی فورم میں سفارشات پیش کر کے 8 مارچ 1907 اور 1908 میں حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی عورتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال 8 مارچ کو عورتوں کا بین الاقوامی دن منایا جائے، تاکہ جہاں کہیں عورتوں کے خلاف ناانصافیہ، جبر و استحصال اور ان کی حقوق کی نفی ہو، وہاں اس دن عورتیں پوری دنیا میں اپنے حقوق کے لیے متحد ہو کر آواز بلند کریں، اور اسی طرح حکومتیں بھی عورتوں کی مسائل کی طرف توجہ دیں۔ اس سفارش کو سراہا گیا اور 8 مارچ عدل انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے عورتوں کی جدوجہد کے دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ اسی طرح 1970 کے عشرے میں اقوام متحدہ نے بھی 8 مارچ کو عورتوں کے بین الاقوامی دن کے طور پر تسلیم کیا۔ پاکستان بھر میں یہ دن انتہائی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ چونکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ وومن امپاورمنٹ ہے، اس لیے عورتوں کے بین الاقوامی دن کے مناسبت سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ مختلف قسم کے پروگرامز ترتیب دیتے آ رہے ہیں، جن میں عورتوں کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے، لہٰذا موجودہ پروگرام کا انعقاد اس کی ایک کڑی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں معزز مہمان خصوصی اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں جو اور مہمان گرامی ہیں، اپنے محکمے کے فلاحی خدمات کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہ ضلع چارسدہ میں اپنی نوعیت کے واحد اداروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں یہاں پہ ایک ویژولی امپیئرڈ سینٹر ہے جو اسکول برائے نابینا افراد کے لیے قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ نابینا بچوں کو بریل کے ذریعے تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کو مفت پک اینڈ ڈراپ اور یونیفارم وغیرہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس چارسدہ میں یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے ایک ادارہ ویلفیئر ہوم کے نام سے کام کر رہا ہے، جہاں ان بچوں کی پرائمری تک تعلیم چارسدہ کے مختلف سٹینڈرڈز پرائیویٹ سکولز میں دلایا جاتا ہے۔ اس ویلفیئر ہوم میں تقریباً 20 بچے زیر تعلیم ہیں، جن کو قیام و طعام کی مفت سہولت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اسی محکمے نے ذہنی و جسمانی بچوں کے لیے ایک ادارہ برائے مینٹلی ریٹارڈڈ اینڈ فزیکلی ہینڈیکیپ قائم کیا ہے، جہاں پر ان معذوروں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔
اسی طرح سماعت و گویا سے محروم بچوں کے لیے بھی ایک اسکول قائم کیا گیا ہے جہاں پر 30 بچے زیر تعلیم ہے۔ ان بچوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ ادارہ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ جو لوگ منشیات کے لعنت میں مبتلا ہے ان کے علاج و بحالی کے لیے محکمہ خزانہ نے ان سال بحالی مرکز برائے عادی منشیات افراد کے نام سے ایک اسپتال قائم کیا ہے، جس میں 300 سے زیادہ افراد کو ہم نے علاج کی سہولت مفت فراہم کی ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بے گھر اور غریب لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ شیلٹر ہوم بھی قائم کیا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چارسدہ میں واقع ہے، جہاں پہ شام کا کھانا اور صبح کا ناشتہ ان تمام افراد کو مفت دیا جا رہا ہے جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے اہل ہے۔ ضلع چارسدہ کے شہری اور دیہی علاقوں میں غریب اور بیوہ خواتین کو سلائی و کڑھائی وغیرہ میں تربیت یافتہ بنانے کے لیے سوشل ویلفیئر کے زیر نگرانی میں 10 دستکاری مراکز ضلع کے مختلف ولیج کونسل میں قائم کیے گئے ہیں، جہاں ماہر لیڈی ووکیشنل انسٹرکٹر کے ذریعے خواتین کو فنی تربیت دی جا رہی ہے۔ معذور افراد کا رجسٹریشن بھی محکمہ سوشل ویلفیئر کرتا ہے اور ابھی تک 13,000 سے زیادہ معذور افراد ضلع چارسدہ میں رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔ میں آپ کے نوٹس میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ ضلع چارسدہ میں پہلی مرتبہ ہم نے 1 ونڈو آپریشن سٹارٹ کیا ہے، جس کے لیے سالانہ کیلنڈر ہم ایشو کر چکے ہیں، جس کے تحت سوشل ویلفیئر، دفتری روزگار اور صحت کا عملہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اسی دن معذوروں کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے۔ معذور افراد کے علاوہ بزرگ شہریوں اور خواجہ سراؤں کے لیے رجسٹریشن بھی سوشل ویلفیئر کر رہا ہے۔ سوشل ویلفیئر غیر سرکاری اداروں کی رجسٹریشن بھی کرتا ہے اور ابھی تک 200 سے زیادہ NPOs کو ضلع چارسدہ میں رجسٹر کیا جا چکا ہے۔ یہ غیر سرکاری ادارے محکمہ خزانہ کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، جو کہ رضاکارانہ بنیادوں پر کثیر المقاصد فلاحی منصوبے چلا رہی ہے۔ بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ضلع چارسدہ میں سوشل ویلفیئر کے تحت کام کر رہا ہے، جہاں پہ قانون کے مطابق بچوں کو سہولیات دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کمیٹی آن دا اسٹیٹس آف وومن کا بھی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، اور اس ڈسٹرکٹ کمیٹی میں جتنی خواتین کو ضلع چارسدہ میں جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ وہ ڈسٹرکٹ کمیٹی آن دا اسٹیٹس آف وومن جو ہے وہ حل کرے گی۔ میں ایک اور بات پشتوں میں کہنا چاہتا ہوں اپنے جو معزز مہمان گرامی ہے چزکلا شب قدر تلاشم دو اکثر زمانہ چکم سائن بورڈ لگی دی یا تختے لگی دی نو باغی باندې د عارف احمد زی صاحب نومي لکه چې تاسو دا ناګمان نه را شروع شئ نو تر شب قدر پورې چې کوم د دې پلونه دي دا غټ حاجزې پل یا مین روډ باندې نه علاوه بټګرام نه چې کله موږ ځو نو د دې خدمات لکه دا عوامي لیډر په طور باندې لکه زه خو موږ چونکې د پېښور سره تعلق دی او مختلف علاقو کې چارسده کې موږ ګرځو نو چې څومره ترقیاتي کارونه زموږ چیف گیسٹ او عارف احمد زی صاحب کړي نو زما خیال دی چې بل منسٹر باندې کړي او د دې چې کوم اعتراف چې کوم دی صرف د دې د پارټۍ والا نه بلکې ما مخکورز یو بل پارټۍ والا مختلف پارټۍ والو سره ناسو نو د دې کوم باره کې همدغه خبره مشهوره ده چې کوم غریب سړی وي نو هغوی سره دې ډېر زیات کاغه زنانې او که ډسیبل نو بغیر د څه دغه نه د دې لالچ نه چې دا روډ دی یا زما ووټر دی دې هغوی ته ډېر زیات خدمات ورکوي او په دې باندې موږ د هغوی ډېر شکریه ادا کوو ولې چې زموږ ډپارټمنټ هم مینډیټ د غربا لپاره د مساکینو لپاره چې کوم خلق معذوره دي د هغوی لپاره کار کوي نو عارف احمد زی صاحب چې کوم دی زموږ ډېر زیات په هغوی کې مرسته کوي او زه د دې ټولو د خاص کر د میډم چې کوم عصمت لحاظ کاکا خیل لا هغوی ما مخکورز راغلو زموږ ټول انسټیټیوټ هغوی وزټ کړ او بیا ویل چې یاره تاسو تنګي لپاره چونکې اوس تحصیل وایز سیټ اپ را روان دی نو دی بیا د تنګي هم مطالبه وکړه چونکې وي زما تعلق تنګي سره دی نو واقعي چې دا زموږ کوم لیډران دي په سټیج باندې ناست دي
دی یو داسې زړه لري چې هغې کې د غریبانو ډېر زیات درد او سوچ او صرف دغه بچار چې کوم دی موجود دی. نو زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم ستاسو له ټولو، خاص کر په سټیج باندې زموږ مېلمه او عصمت کاکا لحاظ کاکا خیل صاحبه. والسلام.